لفظوں میں غزل کی خوشبو چھپانے والے شاعر آج کے صدر مشاعرہ. ایک بات اور بتاؤں کہ انہوں نے مشاعرے کی صدارت ارجن سنگھ جی کی عقیدت میں، راہل بھائی کے خلوص کی وجہ سے اور بھوپال کی محبت میں قبول کی ہے، ورنہ یہ تو وہ قلندر ہے کہ اسے کسی ملک کی صدارت بھی پیش کی جائے تو یہ اس کو ٹھوکر مار دے. اس لیے کہ ایک آواز، راحت اندوری کی آواز پورے ایوان حق میں گونجتی ہے کہ ایک حکومت ہے جو انعام بھی دے سکتی ہے، ایک قلندر ہے جو انکار بھی کر سکتا ہے. ایسے صاحب صدر کے لیے پورے اقبال میدان کو بیدار ہو کر، نہیں وہاں تک کے دوستوں سے میری گزارش، پوری بیداری کے ساتھ آج کے صدر مشاعرہ ڈاکٹر راحت اندوری کا استقبال کی. بہت شکریہ. السلام علیکم. اتنے سخت جان لوگ میں نے ساری دنیا میں کہیں نہیں دیکھے کہ 26 شاعروں کا کلام سن چکے ہیں اور زندہ ہیں. ہمیں پہچانتے ہو؟ ہمیں پہچانتے ہو؟ ہم کو ہندوستان کہتے ہیں. ہمیں پہچانتے ہو؟ ہم کو ہندوستان کہتے ہیں. مگر کچھ لوگ جانے کیوں ہمیں مہمان کہتے ہیں. مگر کچھ لوگ جانے، بہت کم وقت لوں گا میں آپ کا، لیکن راحت اندوری کو جیسا سنتے ہیں ویسا سن لیں گے تو اچھا لگے گا. مگر کچھ لوگ جانے کیوں ہمیں مہمان کہتے ہیں، اور میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت. مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں. میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں. میاں یوں ایرے غیروں کے قصیدے ہم نہیں پڑھتے. میں یہ چاہتا تھا کہ یہاں پر انعام کی اور سمان کی اور لوٹانے کی اور خریدنے کی اور دینے کی اور لینے کی بات نہ ہو تو اچھا تھا، لیکن ہو گئی، پتہ نہیں کیوں ہوئی. میاں یوں ایرے غیروں کے قصیدے ہم نہیں پڑھتے. جو بے ایمان ہیں ہم ان کو بے ایمان کہتے ہیں. جو بے ایمان ہیں ہم ان کو بے ایمان کہتے ہیں. پھر اس کے بعد چاہے یہ زباں کٹتی ہے کٹ جائے، ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے علل اعلان کہتے ہیں. پھر اس کے بعد چاہے یہ زباں کٹتی ہے، فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. اور کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے. میں یہ صاحب، یہ بہت ذمہ دار لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ شعر مسٹر مودی تک پہنچانا چاہتا ہوں. اللہ کرے کہ وہ ہندوستان میں ہی ہوں تو یہ پہنچ جائے. کہا ہے کہ جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. اور کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے. اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہیے. کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے. میرے دوست قاسم امام ابھی جب آئے تھے بمبئی سے تشریف لائے ہیں، انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہ یہ سنتی ہے، نہ کچھ سمجھتی ہے، نہ یہ بولتی ہے، کیسی سرکار کو سرکار میں لے آئے. مجھے حیرت ہوئی کہ یہ اتنا بڑا غچہ کسے کھا گیا. یہ سرکار صرف بولتی ہی ہے اور کچھ کرتی ہی نہیں. میرے بھائی آپ کہہ رہے بولتی ہی نہیں ہے، صرف بولنا ہی انہیں آتا ہے. ہمارے یہاں ہریانہ میں وہ ملے تھے ہمیں ایک جگہ روہتک میں، تو کہہ رہے تھے کہ شوچالے بناؤ شوچالے بناؤ شوچالے بناؤ. پھر گجرات میں چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا.
تو بھیا شوچالیہ کیوں بنوا رہا ہو پھر سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. واہ اب میں ایک غزل پڑھ دیتا ہوں آپ کا. بہت ساری رات ہو گئی, ہم لوگ اتنے عادی نہیں ہیں. صدارت اس لیے کرنے پڑی کہ ہمارے بڑے اب نہیں بچے, تو یہ ہمیں بڑا سمجھنے لگے اور صدر بنا دیا, ورنہ ابھی کچھ قابل نہیں ہے کہ ہم صدارت کر لیں. یہ نہیں ہے, یہ انتصاری ہے. یہ میں ضرور پڑھوں گا. میری یہ غزل پہلے آپ سن لیں میرے دوست. سنیے کہ میں سیدھے بات کرنے کا عادی ہوں. کوئی لاگ لپنڈی اشارے کنائے ونائے مجھے کچھ یاد ہوتے نہیں ہیں. بالکل ایک ہوا چل رہی ہے چاروں طرف, اور کچھ لوگ ہوا بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. مطلع یہ سنیے گا, شاعری ضرور ہے اس میں. کہا ہے کہ تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں, تجلیوں کا نیا دائرہ, تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں. واہ واہ واہ. تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں, اور اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے. کیا کرنا, پسینے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے میں. واہ 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 واہ. اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے, پسینے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے میں. بھوپال کے لوگوں شعر سنو دوستو کہ میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں. کیا کرنا ہے, میری نگاہ میں وہ اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے, پسینے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے میں. میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں جسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے میں. کیا کہنا ہے, واہ واہ واہ. میری نگاہ واہ میں واہ. میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں کیا کہنا, جسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے میں. اور تمام عمر مجھے در بدر جو کرتے رہے, تمام عمر مجھے در بدر جو کرتے رہے, لگے ہوئے ہیں میرا مقبرہ بنانے میں. تمام عمر مجھے در بدر جو کرتے رہے, لگے ہوئے ہیں میرا مقبرہ بنانے میں. اور یہ چند لوگ جو بستی میں سب سے اچھے ہیں, منور رانا سمیت بول رہا ہوں میں, یہ چند لوگ جو بستی میں سب سے اچھے ہیں, انہی کا ہاتھ ہے مجھ کو برا بنانے میں. یہ چند لوگ جو بستی میں سب سے اچھے ہیں, واہ واہ واہ. انہی کا ہاتھ ہے مجھ کو برا بنانے میں. ایک غزل کی مجھ سے فرمائش کی گئی ہے, حکم ہے ان کا. اچھا میں پڑھ رہا نہیں, یہ وہی فرمائش کر رہے ہیں. اور ایک ایسے آدمی نے فرمائش کی ہے کہ جن سے میں ساری زندگی ڈرتا ہی رہا ہوں. ریاض بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سامنے, بہت سے لوگ اس تاریخ سے واقف ہوں گے, تو آپ سے ہمت نہیں کہ آپ کی بات ٹال سکو. اچھا صاحب بہت شکریہ. یہ غزل پرانی ہے, اچھی بات ہے. یہ بچہ ہے, اس کے دو شعر ہیں, وہ پڑھ دوں پہلے. لیکن نا تجربے کار ہے, اس لیے اس کو جس کی فرمائش کی ہے مجھے نہیں پڑھنا چاہیے, آپ ہی کی غزل پڑھو. سنیے کہ اگر خلاف ہیں ہونے دو. ایک نئی نسل میرے سامنے آ گئی, میرا خیال ہے کہ 30-40 سال پرانی غزل ہے, جو اب بچے اب جب جو جوان ہوئے ہیں ان کے لیے یہ تازہ ہی ہے. اچھا چل رہی ہے, تو یہاں بھی چلا لیجئے خدا کے لیے. آج کل بہت چرچا. کہا ہے کہ اگر خلاف ہیں ہونے دو, جان تھوڑی ہے, اگر خلاف ہیں ہونے دو, جان تھوڑی ہے, یہ سب دھواں ہے, کوئی آسمان تھوڑی ہے. یہ سب دھواں ہے, کوئی آسمان تھوڑی ہے. اور لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں,
یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے اور ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے, واہ واہ واہ. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. اور میں جنہوں نے واٹس ایپ پہ غزل سنی ہے انہوں نے یہ شعر نہیں سنا ہے. سنیے, میں سنا رہا ہوں. سنیں کہ ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے اور میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں, لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. واہ واہ واہ. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں, لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. اور جو آج صاحب مسند ہیں, میں راہل بھیا آپ کو میں مخاطب کر رہا ہوں, خاص طور پر نسیم بھائی سنیے گا شعر. کہہ رہا ہوں کہ جو آج صاحب مسند ہیں, جو آج صاحب مسند ہیں, کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی ہے. اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. بہت بہت شکریہ. واہ واہ واہ. ارے نہیں رہا بھائی, ایک آپ کے لیے آجا بیٹی. ایک غزل اور پڑھ دیتا ہوں. ایک غزل میرا 3 بجے رات تک میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں میرے دوستو کہ جو قوم رات کے کیا بج رہے 3 بجے, جو قوم رات کے 4 بجے تک مشاعرہ سنے گی وہ ترقی کیسے کرے گی, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. صاحب دیکھیے, اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے. حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے. اور جرم خود کرنا اور الزام کسی پر دھرنا, یہ نیا نسخہ ہے, بیمار بھی کر سکتا ہے. یہ نیا نسخہ ہے, بیمار بھی کر سکتا ہے. اور وہ شعر غلطی سے میں نے غزل شروع کر دی, شعر آپ نے پڑھ دیا تھا, وہ پڑھ رہا ہوں. یہ نیا نسخہ ہے, بیمار بھی کر سکتا ہے. اور ایک حکومت ہے جو انعام بھی دے سکتی ہے, اور ایک قلندر ہے جو انکار بھی کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت واہ واہ.